میں نے آج چیٹ جی پی ٹی سے پوچھا ہے مرنے کے بعد کیا ہوتا ہے، سلام اس کے بارے میں کیا کہتا ہے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں کیا فرمایا ہے اور قرآن پاک اس کے بارے میں کیا ذکر کرتا ہے اور اللہ پاک اس کے بارے میں کیا فرماتا ہے، اور اس کا جواب سنیے۔ یہ سوال بہت گہرا اور اہم ہے اور اسلام میں اس کے بارے میں کافی واضح رہنمائی موجود ہے۔ میں آسان انداز میں مکمل وضاحت کرتا ہوں۔ مرنے کے بعد کیا ہوتا ہے؟ اسلام کے مطابق موت اختتام نہیں بلکہ ایک نئی زندگی کی شروعات ہے۔ انسان اس دنیا سے نکل کر آخرت کی زندگی میں داخل ہوتا ہے۔ موت کا وقت جب انسان کی موت آتی ہے تو فرشتے روح قبض کرتے ہیں۔ نیک انسان کی روح آسانی سے نکلتی ہے جبکہ گناہگار کے لیے مشکل ہوتی ہے۔ قبر کی زندگی برزخ مرنے کے بعد انسان قبر میں جاتا ہے اور وہاں ایک درمیانی زندگی شروع ہوتی ہے جسے برزخ کہتے ہیں۔ دو فرشتے آتے ہیں، منکر نکیر۔ وہ سوال کرتے ہیں، تمہارا رب کون ہے؟ تمہارا دین کیا ہے؟ تمہارے نبی کون ہیں؟ نیک انسان صحیح جواب دیتا ہے، قبر جنت کا باغ بن جاتی ہے۔ گناہگار جواب نہیں دے پاتا، قبر عذاب کا گڑھا بن جاتی ہے۔ قیامت کا دن، ایک دن قیامت آئے گی جب تمام انسان دوبارہ زندہ کیے جائیں گے۔ سب کو اللہ کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ تو حساب کتاب، ہر انسان کے اعمال کا حساب ہوگا۔ اچھے اور برے اعمال تولے جائیں گے، کسی پر ظلم نہیں ہوگا۔ قرآن میں اللہ فرماتا ہے، جس نے ذرا برابر نیکی کی ہوگی وہ اسے دیکھ لے گا اور جس نے ذرا برابر برائی کی ہوگی وہ بھی دیکھ لے گا۔ جنت یا جہنم، آخر میں فیصلہ ہوگا۔ نیک لوگ جنت، ہمیشہ کی خوشی، جہنم سزا۔ قرآن پاک کیا کہتا ہے؟ قرآن میں بار بار آخرت کا ذکر آیا ہے، جیسے دنیا عارضی ہے، اصل زندگی آخرت ہے۔ ہر انسان کو مرنا ہے اور اللہ کے پاس لوٹ کر جانا ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قبر آخرت کی پہلی منزل ہے۔ اگر قبر آسان ہو گئی تو آگے سب آسان ہوگا۔ دنیا مومن کے لیے قید اور کافر کے لیے جنت ہے۔ اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ اللہ ہمیں بار بار یاد دلاتا ہے، موت یقینی ہے، دنیا امتحان ہے، اصل کامیابی آخرت میں ہے۔ ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے، پھر تم ہماری طرف لوٹائے جاؤ گے۔ خلاصہ، مرنے کے بعد روح نکلتی ہے، قبر میں سوال جواب ہوتا ہے، قیامت آئے گی، حساب کتاب ہوگا، پائے گی جنت۔ اور یہ نیچے میں چیٹ جی پی ٹی سے پوچھا، جنت جہنم میں کون جائے گا، اس کا یہ بھی جواب سن لیجئے۔ یہ سوال سیدھا ہے لیکن اس کا جواب تھوڑا سنجیدہ اور متوازن سمجھنا ضروری ہے۔ اسلام میں یہ نہیں کہا گیا کہ فلاں مخصوص شخص لازماً جہنم میں جائے گا۔ آخری فیصلہ صرف اللہ کے پاس ہے۔ البتہ قرآن اور احادیث میں وہ اعمال اور رویے واضح کیے گئے ہیں جو انسان کو جہنم کے قریب لے جاتے ہیں۔ کن لوگوں کے بارے میں بتایا گیا ہے، کہو جہنم کے مستحق ہو سکتے ہیں؟ اللہ کے ساتھ شرک کرنے والے، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا، بت، انسان، طاقت وغیرہ۔ اگر کوئی اس حالت میں مر جائے اور توبہ نہ کرے، قرآن میں آیا ہے کہ اللہ شرک کو معاف نہیں کرتا اگر بندہ توبہ کیے بغیر مر جائے۔ کفر اور انکار کرنے والے، حق واضح ہونے کے بعد بھی جان بوجھ کر انکار کرنا، اللہ، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور آخرت کو نہ ماننا۔ منافق، ظاہری طور پر مسلمان لیکن دل سے ایمان نہ رکھنا، قرآن میں ان کے لیے سخت عذاب کا ذکر ہے۔ ظلم کرنے والے، دوسروں کے حقوق ماننا انصافی، دھوکہ، ظلم کرنا۔ بڑے گناہ کرنے والے اگر توبہ نہ کریں، مثلاً قتل، ناحق، زنا، سود کھانا، جھوٹ، دھوکہ، خیانت۔ لیکن اہم بات، اگر کوئی مسلمان گناہگار ہے مگر سچی توبہ کر لے تو اللہ معاف بھی کر سکتا ہے۔
6 तकबर करने वाले, गरूर, खुद को दूसरों से बेहतर समझना, हक बात को सिर्फ अना की वजह से रद्द करना। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया? जिसके दिल में राई के दाने के बराबर भी तकबर होगा, वो जन्नत में दाखिल नहीं होगा। बाज लोग जहन्नम में जाएंगे, मगर बाद में अल्लाह की रहमत से निकाल दिए जाएंगे अगर उनके दिल में ईमान होगा। अहम बात बैलेंस समझो, अल्लाह बहुत ज्यादा रहम करने वाला है। तौबा का दरवाजा मौत तक खुला है। कोई भी इंसान हमेशा के लिए जहन्नम में नहीं रहेगा अगर वो मुसलमान है, सवाए शिर्क के बगैर तौबा। खुलासा, जहन्नम में जाने का ताल्लुक अकीदा, ईमान या इनकार, अमाल, गुनाह या नेकी, नीयत, दिल की हालत से है, ना कि सिर्फ नाम। ये सवाल भी बहुत अहम है और इस्लाम इसके बारे में वाज़ेह रहनुमाई देता है। लेकिन एक बात शुरू में समझ लो, आखिरी फैसला सिर्फ अल्लाह के पास है। हम असूल समझ सकते हैं, किसी फर्द के बारे में हतमी फैसला नहीं करते। जन्नत में कौन जाएगा? इस्लाम के मुताबिक ईमान वाले जो अल्लाह को एक मानते हैं, आखिरत, फरिश्तों, किताबों और अंबिया पर ईमान रखते हैं। 2, नीक एमाल करने वाले। सिर्फ ईमान काफी नहीं, इसके साथ अमल भी जरूरी है। नमाज पढ़ना, रोजा रखना, ज़कात देना, सच बोलना, अमानतदारी करना, लोगों के साथ अच्छा सलूक करना। कुरान में बार बार आया है, जो ईमान लाए और नीक एमाल किए उनके लिए जन्नत है। सच्ची तौबा करने वाले, अगर किसी से गुनाह हो जाए और वो दिल से तौबा करे, अल्लाह बहुत मेहरबान है, माफ कर देता है। सब्र और शिक्र करने वाले, मुश्किल वक्त में सब्र, खुशी में अल्लाह का शिक्र। अच्छे अखलाक वाले, नरम दिल, माफ करने वाले, आजिजी रखने वाले, दूसरों की मदद करने वाले। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया? तुम में से कोई भी अपने अमल की वजह से जन्नत में नहीं जाएगा, बल्कि अल्लाह की रहमत से जाएगा। यानी असल चीज अल्लाह की रहमत है, अमल इसका जरिया बनते हैं। जो शख्स दिल में राई के दाने के बराबर ईमान रखता होगा, वो आखिरकार जन्नत में दाखिल हो जाएगा। अल्लाह ताला क्या फरमाता है? कुरान में अल्लाह फरमाता है, बेशक अल्लाह नेक लोगों से मोहब्बत करता है। जन्नत उन लोगों के लिए है जो ईमान लाए और नेक अमल करते रहे। एक अहम बात, सिर्फ मैं मुसलमान हूं कहना काफी नहीं, और सिर्फ नेकियां भी काफी नहीं। अगर ईमान ना हो, दोनों चीजें साथ जरूरी है। ईमान, अमल, अल्लाह की रहमत। आसान खुलासा, जन्नत में वो लोग जाएंगे जो ईमान रखते हैं, नेक अमाल करते हैं, गुनाहों से तौबा करते हैं, अच्छे अखलाक रखते हैं और अल्लाह की रहमत के मुस्तहिक बनते हैं। अगर तुम चाहो तो मैं इसी मौजू पर तुम्हारे YouTube चैनल के लिए एक जबरदस्त